محبت کا ایک جو ذریعہ ہے جس سے اللہ کو محبت ہو جاتی ہے وہ کیا ہے؟ ذکر. جیسے میں کہوں نا جی کہ آپ اور میرے درمیان محبت کا ایک رشتہ ہے کہ آپ جب میرے سامنے آئیں تو آپ جو ہے ایک بہترین قسم کی خوشبو لگا کر آئیں. جب معطر آپ میرے سامنے ہو کر آئیں گے تو مجھے آپ اچھے لگیں گے, مجھے آپ سے پیار ہو جائے گا. تو یہ معطر خوشبو جو ہے, اچھی خوشبو میرا آپ کے درمیان محبت کے ذریعہ ہو گیا. بات کلیئر ہوئی؟ خوشبو آپ نے لگائی کہ محبت تو نہ ہوئی. پھر وہ ذریعہ جو ہے میری اور محبت کا وہ کیا ہے؟ میں آپ کہوں آپ جب بلو رنگ پہن کے آتے ہیں, نیلا رنگ پہن کے آتے ہیں تو مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں, دل کرتا ہے میں آپ سے پیار کروں, بہت پسند ہے آپ کو. تو گویا اس بندے کے درمیان اور اس انسان کے درمیان کیا ذریعہ ہو گیا محبت کا؟ بلو رنگ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بندہ اور میرے درمیان محبت کا کیا ذریعہ ہے؟ اونچا بولو, اونچا بولو. سمجھا گی بات؟ تو کیا ہے, جب میری اور بندے کی محبت ہوگی, اس نے جب ذکر کیا تو فرشتوں تو میرے ماتحت بیچارے تو میری طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ اللہ کس کو پسند کرتا ہے تاکہ ہم بھی کریں. ان کا تو کام ہی یہی ہے, ان کا تو معیاری اللہ, تو اللہ کے بہت قریب ہے نا. تو دیکھتے رہتے ہیں جس کو اللہ پسند کرتا ہے دھڑم سے ساری مخلوق اس کو پسند کرنے لگتی ہے. تو جس کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ ذکر کرتا ہے میرے سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سارے فرشتے جو ہیں آسمانوں اور زمینوں کے, اس کے دل کے اندر محبتیں بھر جاتی ہیں, لبریز ہو جاتی ہیں اس انسان سے. یہ نہیں آ رہا قرآن پڑھو, یصلی علیکم الملائکۃ, ان کے دل لبریز ہو جاتے ہیں محبتوں سے اس شخص کے لیے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے, اس عورت کے لیے, اس مرد کے لیے بھر جاتے ہیں محبتوں سے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میں بھی رحمت بھیجتا ہوں محبت والی, تو ان میں محبت زیادہ, پھر وہ بھی اپنی محبت سے اللہ کی طرف رحمت, ان بندوں کی طرف رحمت بھیجتے ہیں. ان کی میں رحمت میں فرق کیا ہے؟ میں تو رب ہوں, وہ فرشتے ہیں, مخلوق ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں جوش اور محبت میں آ کے پھر وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ ان کی تسبیح بن جاتی ہے کہ جو ذکر کر رہے ہیں یہ بندے, یہ بندیاں, یہ عورتیں, مرد جو تیرا ذکر کرتے ہیں, ذاکر جو لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ وہ دعا کرتے ہیں. سب سے پہلے دعا ان کی کیا ہوتی ہے کہ اللہ ان کو بخش دے. اب جنت بھی مانگی, جہنم سے توبہ بھی مانگی, پھر ایک چیز اتنی گریٹ مانگی ہے کہ یا اللہ آپ کو ابھی آگے زندگی میں چلنا ہے, ابھی ذکر کیا آپ پھر باہر جائیں گے, ذکر کیا میں پھر زندگی آئے گی. تو ایک کام اور کرنے کے لیے کہ ان کو ہر وقت ان کے پاس ایسا بس معاملہ بن جائے کہ یہ ظلمات سے, یعنی گناہوں سے, بدعتوں سے, فضول چیزوں سے بچتے رہیں. ان کا دل ہی نہ کرے اس طرف جانے کے لیے, بچاتے ان کو. تو ان کو نہیں پتا بیچاروں کو اس کی کتنی سزائیں ہیں, کیا کیا ان کا حساب دینا پڑے. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, ان کو رشد اور ہدایت کے راستوں پہ لے, ہدایتوں کے راستے ان کے لیے کھول دے. گمراہیوں کے, بدعتوں کے, فضول بیکار گناہوں کے, یہ سارے جو دے رہے ہیں اللہ ان سے دور کرتا چلا جا. اور ان کو اتنی پسند آئی اللہ کہ میں نے کر لی دعا. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ, جیسے تو ذکر کرنے والے ہیں الحمدللہ عورتیں مرد, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے. بہت کم اللہ کا ذکر کرنے والا جو گمراہ ہوتا ہے, ہوتا ہی نہیں. اللہ کا وعدہ جو اس پر ڈوبتا ہے پھر اس کو نکال لیتا ہے, ڈوبنے لگتا ہے پھر اس کو نکال لیتا ہے, کیونکہ جو وعدے اللہ نے قرآن میں کیے ہیں اپنے ذکر کے واسطے سے وہ موجود ہے. یہ خوش مسلمات دیکھیں کتنی اللہ پاک نے دعائیں مانگی, کتنی تو. اور اللہ تعالیٰ پھر ایک دعا یہ مانگی, اللہ تعالیٰ آخرت کے وقت یہ دیکھیں ان کو گھبراہٹ اور خوف سے بری کرتے ہیں. یہ دعا مانگی. یہ ساری اولیاء اللہ کی زندگی آپ دیکھیں گے موجود ہیں, کیونکہ ذکر کرتے ہیں. کتنی بڑی دعا ہے. ہوگا کیا اس دعا کو جب اللہ نے قبول کر لیا تو جس وقت اللہ کا ذکر کرنے والا اس دنیا سے جاتا ہے, مایوس سے جس وقت ذکر کرنے والا اس دنیا سے جاتا ہے انسان, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہجوم اترتے ہیں جو محبت رکھتے ہیں ان سے. پتہ نہیں کہ تو ذکر کرنے والا آدمی سارے آتے ہیں الحمدللہ کرتے ہیں, ان کو جانتے ہیں, واقف ان سے دن رات انہیں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں چلا فلاں آدمی آ رہا ہے, فلاں کی روح قبض ہو رہی ہے. تو پھر کیا آتے ہیں وہ ایک کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا نا خوف اور گھبراہٹ اس وقت جو موت کا لمحات ہوتے ہیں انسان کے ساتھ, جو جان نکل رہی ہوتی ہے,
جیسے ہماری نکلے گی، جان نکل رہی ہوتی ہے ہاتھوں سے پاؤں سے، تو وہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کتنے آرام سے جا رہا ہوں، کتنے جیسے اب آپ کو کہا جائے جی آپ فلاں ملک میں چلے جائیں، اب کتنی گھبراہٹ ہوگی آپ کے، حالانکہ آپ کا ٹکٹ ہے، جہاز ہے، لیکن ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے اس ملک میں جاؤں گا، پتہ نہیں کیسا مکان ملے گا، کدھر جا کے ٹھہروں گا، پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا، لوگ تسلی نہیں یار صحیح ہوگا، تم جاؤ تو صحیح، ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا، تسلی دیتے ہیں لوگ، نہیں دیتے، یار تم گھبرا کیوں، ایسی بات نہیں ہے، اور بھی لوگ ہیں نہیں، وہ کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہاں تو آرام سے پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا، اتنے کے بعد کہاں جانا پڑے گا، وہاں کوئی نوکری ملے گی تو پتہ نہیں کیسی ملے گی، ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو جس وقت مر رہا ہوتا ہے آدمی، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جا رہا ہوتا ہے، اس کو بتانے والا کچھ نہیں، اس کے حالات جو ہوتے ہیں گھبراہٹ کے اور خوف کے انسان سوچ نہیں سکتا. تو اس وقت جو فرشتے آتے ہیں سب سے پہلے کام کیا کرتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں. کیوں گھبرا رہے تم، خوف کیا ہے؟ ہم جو تمہیں کہہ رہے ہیں کہ جہنم ہے ہی نہیں، ہم نے تو اتنی دعائیں مانگی، اللہ نے تمہیں بخش دی ہے، یہ تو کوئی جنت ہی جنت تمہارے لیے ہے. اور بعض سنت ہے یہ فرشتے باقاعدہ جنت کی چیزیں لے آتے ہیں، خوشبو لے آتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے. ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کسی کو گھبراہٹ نہ ہو، خوف نہ ہو. وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے بعض دفعہ انسان ہنستا ہوئے جنت میں چلا جاتا ہے موت کے اندر ہی. اچھا وہ نا ذکر کر رہے ہیں، اس میں نام کس طرح ملتے ہیں اللہ کے